السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ دین کی جو اہمیت ہم سیکھ رہے تھے کہ دین کتنا اہم ہے، دین کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہم انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، مرتے جو پہلا سوال انسان کو خبر میں ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ مرتے یہاں سے زندگی جب ختم ہوتی ہے جاتی جو سوال کیا ہو رہا ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال کیا کریں؟ تیرا دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک امانت دی تھی۔ دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ امانت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ اب اتنا اہم ہے دین، ہم دین کو کیا سمجھے؟ ایزی لے لیے۔ ہم سمجھے کہ ہم نماز پڑھ لی تو ہم سمجھ رہے ہیں دیندار ہے، ہم روزہ رکھ لیے، زکوٰۃ دے دی سال میں ایک بار، حج کر لیے زندگی میں ایک بار تو سمجھ رہے ہیں ہم دیندار ہیں۔ یہاں پر خبر میں جاتے جو سوال کیا ہو رہا ہے؟ دین کے متعلق ہو رہا ہے، تیرا دین کیا ہے؟ اور سوال یہ نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین کیا ہے، تیرا دین کیا ہے؟ اور وہاں پر خبر میں کوئی حساب کتاب بھی نہیں پوچھا جا رہا۔ ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہے، مسکنسیپشن ہے کہ خبر میں جو سوالات ہے نماز کے متعلق پوچھا جا رہا ہے، وہاں نماز کا سوال ہی نہیں ہے۔ روزے کے متعلق پوچھا جائے گا، وہاں روزے کا سوال ہی نہیں ہے۔ حج اور زکوٰۃ کا سوال کیا جائے گا، نہیں، وہاں پر حج کا بھی سوال نہیں ہے، زکوٰۃ کا بھی سوال نہیں ہے، قرآن کے بارے میں بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ وہاں جو سوالات ہیں عملی نہیں ہوں گے، ایمان کے متعلق سوالات ہیں۔ سوال کیا ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اب ہم کیا ہے، اولیاء اللہ مثال دیتے ہیں کہ ہر چیز کی ہمیں علم ہے، ہر چیز کا ہمیں جانتا پن ہے۔ اب کسی سے پوچھے کہ بھائی چار مینار بول تو کچھ تصور کرتا ہے، ہاں چار مینار دیکھا ہوا رہتا ہے۔ تاج محل کچھ تصور آتا ہے کہ ہاں تاج محل آگرہ ہے، پورا وہاں کا پکچرائز ہو جاتا ہے۔ اور پوچھے ایپل بول تو کچھ امیجنیشن ہوتی ہے ہمیں، مینگو، بوٹل، پانی کو کچھ امیجنیشن ہوتی۔ دین بول تو پورا فیس بلینک، مطلب سب ایمٹی۔ اب یہ ایمٹینس، یہ بلینکنس خبر میں لے کے جائیں گے، وہاں سوال ہوگا تیرا دین کیا ہے بول تو بندہ جواب نہیں دے سکے گا۔ اور اتنا اہم ہے، اگر یہ سوالات کے جوابات دے گا خبر کے تو ہی آگے کامیابی ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبر کے سوالات یعنی خبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا آخرت کی تمام منزلوں میں کامیاب ہو گیا۔ تو خبر کے سوالات امپورٹنٹ ہے اور ایمانی ہے، عمل کے یہاں پوچھ تاچھ نہیں ہے، وہ حشر کے دن، قیامت کے دن ہے۔ یہاں جو سوالات ہے ایمانی ہے، تیرا دین کیا ہے پوچھا جا رہا۔ تو اتنا اہم ہے دین اب اتنا اہم ہے دین، ہم کیا کریں اس کو اپنے انڈرسٹینڈنگ سے سمجھ لیے کہ دین بول تو یہ عمل کر لو یہ دین ہے، یہ عمل کر لو یہ دین ہے۔ اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں میری امانت لایا نہیں لایا۔ اس کی مثال دیتے اولیاء اللہ کہ قبر میں جو ہے حساب کتاب نہیں پوچھا جا رہا ہے۔ ایک ماں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ سودا لے کر آؤ۔ اب بچے نے کیا کیا، مہمان آئے، بچے کو سودا کے لیے بھیجا دی، وہ بچہ کیا کیا 2 گھنٹے 3 گھنٹے بعد آیا۔ اب ماں انتظار میں ہے کہ کب بچہ آئے، سودا لائے، گوشت دہی جو بھی ضرورت تھی، اور میں مہمانوں کو کچھ پکا کر کھلاؤں، مگر بچہ دیر کر دیا۔ بچہ جب دیر کر دیا فوراً 3 گھنٹے بعد آتا ہے، پہلا جو سوال ماں کرتی ہے سودا لائے نہیں لائے، کام کرے نہیں کرے وہ پوچھا جا رہا ہے، کرے نہیں کرے۔ اب بچہ بول رہا نہیں امی ایسا یہاں خرچہ ہوگا، ادھر کام کرے نہیں کرے، نہیں امی ادھر میں دوست کا چلے گا، کام کرے نہیں کرے۔ سوال کیا ہے؟ کام کرے نہیں کرے۔ ہم بھی مرتے جو سوال ہو رہا ہے تیرا دین کیا ہے؟ دین نئے لے رہے، میں نے امانت دیا تھا لائے نہ لائے۔ ہم بولے گے نہیں نماز روزہ بعد میں، لائے نہ لائے، جو امانت دیا تھا لائے نہ لائے۔ تو اگر نہیں لائے، امانت کو نہیں اٹھائیں گے، دین کو نہیں سمجھیں گے تو دوزخ کی کھڑکی وہیں کھل جائے گی۔ تو دین اتنا اہم ہے، اور ہم کیا کریں؟ دین یہاں پر بولے تو ہماری انڈرسٹینڈ اتنا اہم ہے، دین بولے تو اسلام بول رہا، اسلام بولے تو دین بول رہا۔ اولیاء اللہ مثال دیتے کہ ایک بندے سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کا گھر کہاں ہے، بول تو وہ کہہ رہا ہے کہ فلاں پیپل کے جھاڑ کے سامنے، اور وہ جھاڑ کہاں ہے، بول تو میرے گھر کے سامنے، دونوں کہاں ہے، بول تو آمنے سامنے۔ تو یہاں نہ گھر کا پتہ چلا نہ جھاڑ کا پتہ چلا۔ اسی طرح سے دین بولے تو اسلام بول رہا، اسلام بولے تو دین بول رہا۔
کنفیوژن میں نہ دین کا پتہ چل رہا نہ اسلام کا پتہ چل رہا. حالانکہ اتنا اہم ہے دین, اللہ تعالیٰ کی امانت ہے دین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائے دین, انبیاء علیہ السلام جو لائے وہ دین. اور زیادہ سوال ہو رہا دین کا, دین کے تحت ہی زندگی گزارنا ہے. اور دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اور ہم کیا کریں, ایک ایک چیز کو لے کے دین بولی. نماز, کوئی نماز کو پکڑ لیا, نماز کہہ رہا ہے کہ نماز ہی دین ہے. بھائی نماز پڑھ لی تو کافی ہے, اپنی انڈرسٹینڈنگ ہو رہا کہ نماز بھائی 5 وقت نماز پڑھ لو بس کافی ہے, یہ وہ مسئلوں میں نہ مت پڑھو کافی ہے. کوئی کیا ہے چیریٹی کو لے لیا, صدقہ خیرات کو لے لیا, یہ کر لو بس کافی ہے, زندگی میں یہ سب کر لو, اپنی انڈرسٹینڈنگ سے بنا لیا. دین اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, یہ اپنی مرضی جو لگا لیے. اور کوئی کیا کہہ رہا پردہ دین ہے, کوئی عورتیں کیا کرتے ہیں پردہ دین ہے, پردہ کر لو. دیندار کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ پردہ کر لو. اور کوئی کہہ رہا ہے دیندار کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ کرتا ٹوپی جھبا یہ پہن لو, یہ دینداری. تو ہم اپنے اپنے ذہن سے بنا لیے. یہ جو دینداری کے ڈیفینیشنز ہے یہ اپنی مرضی کے تحت بنا لیے, اپنی فہم کھول لیے. اسی لیے وہاں پر سوال ہے کہ تیرا دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھے میری امانت لایا نہیں لایا, میری مرضی کے تحت زندگی گزارا نہیں گزارا. اگر ہم اپنی مرضی کے تحت یہاں پر زندگی گزاریں گے, اپنا منشا استعمال کریں گے کہ میں اپنی مرضی سے چلوں گا, اپنی مرضی سے اٹھوں گا, اپنی مرضی سے کھاؤں گا, تو وہاں پر سوال کا جواب دے ہی نہیں سکیں. کیونکہ وہاں پر جو سوال ہو رہا ہے وہ قلب سے ہو رہا ہے, زبان سے نہیں ہو رہا ہے. ورنہ کوئی کافر بھی یاد کر کے دے لیتا تھا. تو اتنا اہم ہے دین. اب دین بولے تو اسلام بول رہے ہیں, اسلام بولے تو دین بول رہے ہیں. اب مولوی اللہ مثال دیتے ہیں کہ کوئی, ابھی عام مثال دیتے ہیں, کوئی سائیکل کا ٹائر لایا, کہہ رہا ہے بھائی یہ سائیکل ہے. تو ہم بولیں گے بھائی وہ سائیکل نہیں ہے, بیوقوف ہے آپ. سائیکل بول تو یہ سائیکل بول تو پورا رہتا, ٹائرس رہتے, اس میں ہینڈل رہتی, سیٹ رہتی, یہ سائیکل کا حصہ ہے. اور اس کی طرح سے کوئی بریانی کا گوشت لائے, کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ بریانی. تو ہم کہیں گے نہیں بریانی نہیں, بریانی کا گوشت ہے, گوشت بریانی کا حصہ ہے, پوری بریانی نہیں ہے. ہم بھی کیا کریں, ایک ایک چیز کو پکڑ لیے, ایک ایک چیز کو پکڑ کے بول رہے ہیں یہ دین ہے, یہ دین ہے. یہ ایک دین کی دعوت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے بھیجی تھی, سچے دین دے کر بھیجا تھا. ہر ایک بندہ اپنی اپنی مرضی سے بنا لیا دین. نہ یہ دین ہے, نہ یہ دین ہے, نہ اس لیے ڈویژن سے, اس لیے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے. کیوں؟ دین کی سمجھ بوجھ والوں سے علم حاصل نہیں کرے, اپنی مرضی چلائے. نہیں کافی ہے میں انٹرنیٹ پہ دیکھ لوں گا, دین کی سمجھ بوجھ والوں سے رجوع نہیں ہوں گا, کافی ہے میرے لیے انٹرنیٹ, میں انٹرنیٹ سے رجوع ہوں گا. نماز کے مسائل ہو, کچھ بھی مسائل ہو, ایمان کے مسائل ہے, میں انٹرنیٹ پہ دیکھ لیتا ہوں بھائی, ضرورت نہیں ہے مجھے. قرآن پڑھ لیتا ہوں بھائی, قرآن کافی ہے, حدیث کافی ہے, میں سمجھ لے سکتا ہوں. تو یہ اپنی مرضی ہے. جو اپنی مرضی چلائے گا نا, وہ اپنی مرضی کہتے جب چلائے گا, جب خبر میں جب موت آئے گی, جب سمجھ میں آئے گا اس. سوال کیا, تیرا دین کیا ہے؟ اب جو اللہ کی مرضی کے تحت یہاں پر زندگی گزارے گا وہ کہے گا مولا میرا اپنا دین تو کچھ تھا ہی نہیں, میری اپنی مرضی تھی ہی نہیں. جو تو نے جو بتایا, تیرے حبیب نے جو بتایا, تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا, تیرے حبیب کے غلاموں نے جو بتایا, وہی دین پر میں عمل کرا. میری اپنی کوئی مرضی نہیں تھی, میں جو کوشش کرا تیرے بندوں نے جو پہنچایا اس کے اوپر کرا, تو وہ کامیاب ہے. اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھل گئی. وہ کامیاب خبر میں بھی ہے اور وہ کامیاب آخرت کے تمام منزلوں میں ہے, اس کا ٹھکانہ جنت ہے. تو ہم ایک ایک چیز کو پکڑ کے دین سمجھ رہے ہیں. یہ اب تو دین کیا ہے, ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا دین کی فہم جو ہے ہم نے قرآن سے حدیث سے ثابت کی, اولیاء اللہ کے فیضان سے. اولیاء اللہ نے جو ہمیں بتایا کہ دین جو ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اصل میں جو دین کیا ہے, دین کی اصطلاحی معنی کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی. جو اللہ کی مرضی ہے وہ دین ہے. تو اللہ کی مرضی کے تحت یہاں پر زندگی گزاریں گے تو وہاں پر جواب دے سکیں گے. تو اللہ کی مرضی کے خلاف جائیں گے, ہم اپنی مرضی چلائیں گے, فلاں شخص کی مرضی پہ جائیں گے, اس کی مرضی پہ جائیں گے, تو ان کا اپنا دین ہوگا. اسی لیے سوال ہے کہ تیرا دین کیا ہے. تو تیرا دین کیا ہے کا جواب وہی دے سکے گا جو اللہ کی مرضی کے تحت یہاں پر زندگی گزارے. تو اللہ کی مرضی کو سمجھنے کے لیے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنا پڑا. قرآن اور حدیث ہمارے لیے گائیڈنس ہے, رہنمائی کرتے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے. حدیث سے, قرآن سے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کیا ہے, دین کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. تو اس کو سمجھانے کے لیے اولیاء اللہ دین آخر ہے کیا, ہم کیا کریں ایک ایک چیز کو جیسا پکڑ لیے, دین ٹوٹیلٹی میں ہے کیا ہے, ہم ایک ایک چیز کو پکڑ لیے, ہم کنفیوز ہو گئے, ہم اپنے ذہن سے سمجھنا. تو دین اولیاء اللہ بتاتے حدیث سے کہ دین ہے کیا, اللہ کی مرضی ہے کیا. دین تو اللہ کی مرضی ہے, لیکن اللہ کی مرضی کیا ہے وہ حدیث سے سمجھاتے ہیں. وہ کیا ہے, وہ حدیث جبریل. حدیث جبریل اتنی اہم ہے اولیاء اللہ کے پاس کہ یہ حدیث سے ہی تمام دین کے جز معلوم ہوتے ہیں کہ دین آخر ہے کیا, دین کیا ہے جو سوال کرتے ہیں. ہم ایک ایک چیز کو پکڑ لے کے کہہ رہے ہیں نا بھائی دین یہ ہے, نمازی دین ہے, چیریٹی دین ہے, زکاتی دین ہے. یہ حدیث ایکسپلین کرتی ہے. جو یہ حدیث کی فہم حاصل کر لے گا وہ سمجھ جائے گا کہ نماز دین کا حصہ ہے.
مکمل دین نہیں ہے. جو اس کو سمجھ لے گا, جو اس کو تھام لے گا, جو اس حدیث کو زندگی بھر عمل کر لے گا تو سمجھ جائے گا کہ زکوٰۃ چیریٹی دین کا حصہ ہے. ہم جو بول رہے ہیں دین بولے تو اسلام, اسلام بولے تو دین, جو بندہ یہ حدیث کو سمجھ لے گا اسے فہم حاصل ہو جائے گی کہ دین اور اسلام میں فرق ہے. دین اسلام ایک نہیں ہے, دین اسلام میں کچھ فرق ہے. ہم دیکھیں گے حدیث میں کیا ہے. دین اسلام بولے تو ایک جو سمجھ رہے ہیں ہم, دین بولے تو اسلام, اسلام بولے تو دین, وہ مس انڈرسٹینڈنگ اس کی دور ہو جائے گی. جو ایمان اور عمل کا فرق ہے اس حدیث سے پتہ چل جائے گا. جو تقوی والا ہم سمجھتے ہیں, تقوی والا جو ہے نا ٹوپی پہن لیا, کرتا پہن لیا, تو جو تقوی والا اس حدیث سے پتہ چلے گا تقوی والا کون ہے. ایمان اور عمل والے کا فرق پتہ چل جائے گا. مسلمان مومن کا فرق اس حدیث سے پتہ چل جائے گا. ہم سمجھتے ہیں نمازی دین ہے, نمازی جو ایک ایک چیز کو پکڑ لیے, حج کر لیے تو کافی, یہ دین ہے, یہ دین یہی دین ہے, پورا دین یہی ہے بھائی. جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے یہ حدیث کلیئر کرتی ہے اس کو. تو یہ حدیث اولیاء اللہ کے پاس بڑی اہم ہے, اور یہ حدیث کا مقام اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ایسی ہے جس طرح سورہ فاتحہ کا مقام تمام قرآن میں جس طرح ہے, اس حدیث کا مقام تمام حدیثوں میں ایسا مقام ہے. حدیث اس حدیث جبرائیل کہتے ہیں, اتنا بڑا مقام. تو دین کیا ہے بتاتی ہے حدیث, اللہ کی مرضی کیا ہے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے, اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کیا یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے. تو اتنی امپورٹنٹ ہے حدیث. تو اس حدیث کو اب کیا ہے, اس حدیث کو سمجھتے ہیں کہ اس حدیث سے ہم اپنی مس انڈرسٹینڈنگ دور کرتے کہ دین آخر کیا ہے. کیا ہم جو سمجھ رہے تھے وہ ہم اپنی مرضی سے جو سمجھ رہے تھے, اور اللہ تعالیٰ کیا مرضی بتا رہے ہیں وہ سمجھتے. حدیث ہے, اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. آپ فرماتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے, محفل میں بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اچانک ایک شخص حاضر ہوتا ہے. وہ شخص کی علامت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس کے کپڑے نہایت ہی سفید تھے, اس کے بال گہرے سیاہ تھے یعنی ڈارک بلیک, اور اس کے پاس سفر کے آثار بھی نمایاں نہیں تھے. مطلب وہ دکھ نہیں رہا تھا کہ مسافر ہے, اور وہ اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا, یعنی وہ شخص مدینہ منورہ کے بھی نہیں تھا. یہ 4 علامتیں بتائی کہ اس کے کپڑے نہایت ہی سفید, بال گہرے سیاہ, اور سفر کے آثار بھی کچھ نمایاں نہیں تھے, اور مدینہ منورہ کے بھی نہیں تھے, یعنی کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا. وہ شخص اب آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی کریم اجنبی شخص ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں وہ شخص آ کر کس طرح بیٹھتے ہیں, وہ شخص آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. کس طرح, اپنے گھٹنوں کو یعنی اپنے زانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں مبارک سے ملا کر بیٹھ جاتے ہیں, اور اپنے پیروں پر ہاتھ رکھ کر جس طرح ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں ادباً بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھ کر سوال کرتے ہیں, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, اور نماز قائم کر, رمضان کے روزے رکھ, اور زکوٰۃ ادا کر, اور استطاعت ہو تو حج کر. یعنی ارکان اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے, کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. جب یہ جواب ملتا ہے اس شخص کو, وہ شخص کہتا ہے صدقتا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم سب تعجب میں تھے کہ یہ شخص سوال بھی کرتا ہے اور سوال کے جواب ملنے پر تصدیق کرتا ہے کہ سچ ہے. مطلب اگر سوال کا جواب معلوم تھا تو پوچھا کیوں, یہ مراد. پھر وہ شخص دوسرا سوال کرتا ہے, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بارے میں بتائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر, فرشتوں پر, کتابوں پر, رسولوں پر, قیامت کے دن پر ایمان لائے, اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے. یہ ایمان. اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرارم باللسانی تصدیقم بالقلب, زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا یہ ایمان. اس پر وہ اجنبی شخص کہتا ہے صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا. 2 سوال ہو گئے. اب پھر وہ شخص تیسرا سوال کرتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسی کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ نہیں کر سکتا تو یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے. تو اللہ کی عبادت اس طرح کر جیسا کہ اللہ کو تو دیکھ رہا ہے. اگر یہ نہیں کر سکتا تو جان لے کہ تو اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. پھر وہ شخص جو ہے نا 14 سوال کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قیامت کا وقت کب آئے گا، یعنی قیامت کے ٹائم کے بارے میں پوچھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوال کرنے والا اور جواب دینے والا دونوں برابر ہیں، یعنی اولیاء اللہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر اس سوال کی ضرورت نہیں ہے، یہ سوال کا جواب دینا اللہ کے منشا کے خلاف ہے، تو یہاں اس سوال کی ضرورت نہیں۔ پھر وہ شخص سوال کرتا ہے، اجنبی شخص، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ اس کی فہم اولیاء اللہ بتاتے ہیں کہ جو اولاد نافرمان ہوگی، نافرمان اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ نوکرانیوں جیسا سلوک کرے، اتنا بروس، مطلب اولاد نافرمان نکلے گی۔ دوسری نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ برہانے پیر ننگے بدن والے مفلس شرواہے اونچے محلات بنا کر ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ تو دو نشانیاں قیامت کی بتا دی گئی۔ پھر وہ شخص چلا جاتا ہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ دیر کے لیے کھڑے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے عمر، کیا تم جانتے ہو یہ شخص کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جاتا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہیں تمہارا دین بتانے آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہ اہم الفاظ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمائے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو اس حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس الفاظ سے کلیئرٹی مل گئی کہ دین کیا ہے۔ اس میں جو ہے اس حدیث میں 3 سوال دین کے تھے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، 3 سوالات تھے اور 2 قیامت کے سوالات تھے۔ تو دین کیا ہے؟ 3 چیزوں کا مجموعہ دین ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اسلام، ایمان، احسان کا مجموعہ دین ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے تھے؟ دین بولے تو اسلام، اسلام بولے تو دین۔ اب ہماری مس انڈرسٹینڈنگ جو تھی اس حدیث نے کلیئر کر دی، اسلام دین کا حصہ ہے، پارٹ ہے۔ اس طرح ہینڈل سائیکل کا حصہ ہے، سیٹ سائیکل کا حصہ ہے، اسی طرح سے اسلام دین کا ایک حصہ ہے، ایک حصہ ہے۔ دوسرے حصے بھی ہے، ایمان حدیث کے مطابق، احسان بھی حصہ ہے، مگر اسلام کیا ہے؟ ایک حصہ ہے۔ دین بولے تو اسلام جو بول رہے تھے ہم، اسلام بولے تو دین بول رہے تھے، تو اس سے واضح ہوا دین میں 3 اہم چیزیں ہیں، اسلام، ایمان، احسان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ تمہیں تمہارا دین سکھانے آتے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اسی لیے یہ حدیث کو کیا ہے؟ حدیث جبرائیل کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ارینجمنٹ کیا، ایسی سہولت کی کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر امت کے لیے آسانیاں فراہم کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا ادب کرے اور دین کیا ہے امت تک، لوگوں تک آسانی تک پہنچے۔ تو دین کیا ہے؟ اسلام، ایمان، احسان، 3 چیزوں کا مجموعہ دین ہے۔ اب اسلام کیا ہے؟ اسلام کا تعلق جو ہے نا جسم سے ہوتا ہے، ایمان کا تعلق قلب سے، دل سے ہوتا ہے، احسان کا تعلق روح سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، اب ہماری جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی کہ کئی لوگ جو کہہ رہے تھے کہ نماز ہی دین ہے، تو اولیاء اللہ اس حدیث سے بتاتے ہیں کہ نماز دین کا حصہ ہے، مکمل دین نہیں ہے۔ کیوں؟ دین میں 3 چیزیں، اسلام، ایمان، احسان۔ پھر اسلام میں 5 ارکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ تو نماز اسلام کا ایک جز ہے، پھر اسلام دین کا جز ہے، ڈویژن ہے۔ دین میں جو 3 ڈویژن ہیں، اسلام، ایمان، احسان، پھر اسلام کے ارکان ہیں کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اس لیے جو کہہ رہے تھے کہ زکوٰۃ چیریٹی دین ہے، زکوٰۃ ہی دین ہے، یہ حدیث کلیریفائی کر رہی کہ زکوٰۃ مکمل دین نہیں ہے، جو چیریٹی آپ کر رہے ہیں وہ مکمل دین نہیں ہے، وہ دین کا حصہ ہے، اسلام میں ایک جز ہے وہ، اور اسلام دین کا پہلا جز ہے۔ جو کہہ رہے تھے کہ نماز ہی مکمل دین ہے، نماز اسلام کا ایک جز ہے، ایک ارکان ہے، اور اسلام دین کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ جو ہوئے تھے، اولیاء اللہ فرماتے اس حدیث میں تمام کائنات ہے، تمام حدیثوں کو جو ایکسپلین کر دی ہے، حدیث اتنی اہم ہے اولیاء اللہ کے پاس۔ اور اسلام کا تعلق جو ہے نا جسم سے، ایمان کا تعلق جو ہے نا قلب سے، احسان کا تعلق جو ہے نا روح سے۔ جو بندہ اسلام لا لیا وہ مسلمان، جو بندہ ایمان لا لیا وہ مومن، جو بندہ احسان لا لیا وہ محسن، جو اسلام، ایمان، احسان تینوں لا لیا وہ دیندار۔
تو دیندار کون ہے؟ یہ دیندار ہے. ہم کیا، ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے دیندار بول تو؟ دیندار بول تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھائی کوئی داڑھی ہو، کپڑا ہو، اچھا جبہ ہو، اچھی ٹوپی ہو تو ہم سمجھ رہے ہیں دیندار. اولیاء اللہ کیا فرمان اس حدیث سے؟ دیندار کیا ہے؟ 3 چیزیں ہونا اس میں: اسلام، ایمان، احسان. ہم اسلام میں ہی، ہمارا اسلام ہی صحیح نہیں، ہماری نہ نماز صحیح، نہ روزہ صحیح، نہ زکوٰۃ صحیح، نہ حج صحیح. نماز پڑھنا ہے، عبادت ہے. نماز عبادت کیسی کرنا ہے؟ جسم سے بھی کرنا ہے، قلب سے بھی کرنا ہے، روح سے بھی کرنا ہے. جسم سے فرما بردار ہو نماز، دل سے فرما بردار ہو کہ دل میں کسی اور کو جگہ نہ ہو، یعنی دل میں جو تصدیق ہو اللہ کے سوا کوئی کسی کی تصدیق نہ ہو، اللہ حاجت روا یہی تصدیق ہو، بے ایمانی دل میں نہ ہو، سمجھ بوجھ جو ہو، سچی سمجھ بوجھ ہو، سچ کی تصدیق دل میں ہو. اب اسلام میں کیا؟ اسلام کا تعلق جسم سے، جسم فرما بردار ہو، جسم فرما بردار ہو. اب آنکھ ہے، آنکھ کی فرما برداری کیا ہے؟ جو اللہ دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. دین میں پہلا کیا؟ اسلام ہے. اسلام کا تعلق جسم سے. جسم میں کیا ہے؟ کئی چیزیں ہیں جسم میں: آئس، نوز مطلب آنکھ ہے، ناک ہے، ہاتھ ہے، زبان ہے، پیر ہے، کئی چیزیں. تو اب آنکھ کی فرما برداری کیا ہے جسم میں؟ آنکھ سے وہی دیکھے جو اللہ کی مرضی کے تحت ہو. قرآن دیکھے، نیک بندوں کو دیکھے، کعبہ شریف کو دیکھے، مدینہ منورہ کو دیکھے، اچھی چیزیں دیکھے، جو اللہ نے بتایا وہ چیزیں دیکھے. ہم کیا کریں؟ اسے کیا فرما برداری کریں؟ نافرمانی کر رہے ہیں. ہم جہاں اس کی فرما برداری کرنا بولا گیا ہم اس سے نافرمانی کر رہے ہیں. آکاش کیا کریں؟ فلمیں، ڈرامے، موویز، پورا وقت اس میں لگا رہے ہیں. تو یہ کیا؟ آنکھ کی نافرمانی ہے. اب یہ نافرمانی کے ساتھ خبر میں جائے گا تیرا دین کیا ہے بول تو. اب جو یہ آنکھوں سے نافرمانی کر رہا مطلب اپنی مرضی لگا، آنکھوں سے مطلب اپنے آپ کو مالک بنا لیا. اپنے آپ کو مالک بنا کے، اپنے آپ کو مالک بنانے کی دلیل کیا ہے؟ یہ اپنی مرضی سے استعمال کر رہا ہے. اس کو کس کی مرضی کے تحت استعمال کرنا تھا؟ اللہ کی مرضی کے تحت. تو یہ دین اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اس کو اسلام میں فرما بردار بنانا تھا آنکھوں کو. کان ہے، جو چیز سنو بولے وہ چیز سنو. غیبتیں سن رہے ہیں، چغلیاں سن رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ نافرمانی ہے. اب خبر میں جاتے سوال کیا ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ مطلب تو اپنی مرضی سے آیا، اپنی مرضی کے تحت جیا یا میری مرضی کے تحت؟ اللہ تعالیٰ سوال کر. اگر اس سے فرما برداری کرا، جو جیسا سنو، قرآن شریف سنا، نعت سنا، سلام سنا، اولیاء اللہ کو سنا، اللہ والوں کو، دین کی سمجھ بوجھ والوں کو سنا، تو کامیاب ہو. کان بھی فرما بردار ہے. اسی طرح سے جسم کا ایک ایک اعضا، ایک ایک پارٹ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے تو اسلام اس کا مکمل ہو. جسم سے نماز بھی درست ہو، روزہ بھی درست ہو، حج بھی درست ہو، زکوٰۃ بھی درست ہو. یہ جسم سے فرما برداری ہے. کب درست ہوگی؟ یہ اولیاء اللہ کے ساتھ بیٹھیں گے تو درست ہوگی. ہم اپنی مرضی سے چل رہے ہیں تو اپنا دین ہو گیا ہو. آنکھوں کو اپنی مرضی کے تحت استعمال کر رہے ہیں، کان کو اپنی مرضی کے تحت استعمال کر رہے ہیں، زبان جو چاہے بولتے رہے، ماں باپ کی نافرمانی، شوہر جو ہے بیوی پر ظلم کر رہا، بیوی جو ہے جو چاہے وہ بک دے رہی، عورت اولاد جو ہے نافرمان ہے. حدیث جبریل میں قیامت کے نشانے کیا بتائے کہ اولاد نافرمان ہوگی، نوکرانیوں جیسا سلوک کرے گی. تو یہ کیا ہے؟ جسم سے نافرمانیاں ہیں. جب جسم سے یہاں پر نافرمانی کریں گے، اور یہ دین کا پہلا حصہ ہے. دین میں پہلی مرضی اللہ تعالیٰ کی، اس میں ہی ہم پیدل ہیں. اور یہ پیدل ہم ہو کر خبر میں جا رہے ہیں، پوچھا جا رہا ہے تیرا دین کیا ہے. تو وہاں کیا جواب دیں گے؟ اپنی مرضی چلائے تو وہاں کیا جواب دے سکیں گے؟ جب اللہ کی مرضی کے تحت کوشش بھی کرے گا بندہ، کوشش میں لگ جائے گا زندگی بھر، اسے موت بھی آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کریں گے. اب یہاں پر کوشش بھی کوئی نہیں کرا. اب یہ تو اسلام کا تعلق جسم سے، جسم فرما بردار ہو کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جو ہے اللہ کی مرضی کے تحت جسم استعمال کرے. اب کیا ہے؟ قلب. دوسرا کیا ہے؟ قلب. قلب کیا ہے؟ علم کے رہنے کی جگہ ہے، یقین کے رہنے کی جگہ ہے وہاں پر. قلب جو ہے دل، ایمان کا تعلق، ایمان آتا ہے اس میں، سمجھ بوجھ آتی ہے. اب صحیح سمجھ بوجھ آئی یعنی صحیح تصدیق ہوئی یا جھوٹی تصدیق ہوئی. اب خبر کا کیا سوال ہے؟ دوسرا، تیرا رب کون ہے؟ مطلب بند ربو کا تیرا رب کون ہے؟ تیرا پالنے والا کون ہے؟ اب بندہ کیا چھوٹے رہنے، تو سمجھا چھوٹے رہنے سے بڑا ہو رہا تو چھوٹے رہنے یہ تصدیق ہو گئی کہ میری پرورش میرے ماں باپ کر رہے. اب یہ دل میں بیٹھ گیا، دیکھ رہا انہیں، غلط تصدیق ہو رہی ہے اس کی. اولیاء اللہ سے دوری ہو گئی، دین کی سمجھ بوجھ والوں سے دوری ہو گئی، اپنی مرضی کے تحت زندگی گزارا تو اس کی تصدیق کیا ہو گئی؟ میرے ماں باپ تصدیق کرے. پھر تھوڑا بڑا ہوا، کالج گیا، جاب لگ گئی. اب کیا کر رہا ہے؟ میں اپنی پرورش کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو پال رہا ہوں اور میں اپنے گھر والوں کو پال رہا ہوں. یہ غلط تصدیق اس کے دل میں ہوگی. قلب ناپاک ہوتے جا رہا اس کا، اور خبر کے سوالات ہی قلب سے ہی ہے. پھر اور تھوڑا
پراپرٹیز لیا, پھر جو ہے نا بزنس بڑھایا, تو اب کیا بول رہا, میں اپنے آپ کو بھی پال رہا ہوں, میرے گھر والوں کی پال رہا ہوں. پھر تھوڑے دن کے بعد کیا بول رہا, یہ بزنس مجھے پال رہا ہوں, میں میری جو عزت ہے یہ بزنس سے, میری جو پرورش ہو رہی ہے بزنس سے ہو رہی ہے. بندہ زبان سے نہیں بولتا مگر اس کے دل میں تصدیق رہتی. پھر کچھ ٹائم گزرا تو پھر یہی کہہ رہا ہے کہ میری جو پرورش ہے, مجھے جو پالا جا رہا ہے, میں اپنے کرائے سے, رینٹ سے پال رہا ہوں, جو پراپرٹیز کے رینٹس آ رہے ہیں, جو اسکول سے, جو میں میرے اسکول سے, میرے بزنس سے اس سے جو پیسہ آ رہا ہے میں اس سے پڑھ رہا ہوں بولتا. تو یہ قلب میں جب غلط تصدیق ہو جاتی ہے, جب بندہ مر جاتا ہے, سوال ہوتا ہے تیرا رب کون ہے. جیسا ہی یہ سوال ہوا تیرا رب کون ہے, تو جو یہاں پر سچی تصدیق لے کے جائے گا, اللہ تعالیٰ کی امانت کو اٹھا لے گا. اللہ تعالیٰ کی امانت دین ہے, اور اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو سب نے کہا ہاں مولا تو ہی ہمارا رب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جاؤ دنیا میں دیکھ کے بولیں گا تو وہاں جواب دے سکیں گا. یہ غلط تصدیق لے لیں گے کہ میں اپنے آپ کو پال رہا ہوں, میں کام کراتا ہی کر رہا ہوں, میرے سرٹیفکیٹ جو ہے نا, میری سرٹیفکیٹس میری قابلیت میری سرٹیفکیٹ سے ہے. میں جو نوکری کر رہا ہوں, میرے کو نوکری جو ملی میری سرٹیفکیٹ سے ملی, میرے تجربے سے ملی. یہ جو بتاں بٹھا لیا انہیں, ایک چیز کا جو بت بٹھا لیا. کعبے میں کیا تھے, 300 سے زیادہ جو بت تھے, ایک خواہشات کا بت تھا ان کا. ہم کیا کریں, 300 سے زیادہ کیا کتنے کی کئی بت بنا لیے, ایک چیز کا ایک بت بنا لیے کہ انہیں میری پرورش کر رہا, نوکری میری پرورش کر رہی, ATM کارڈ میری پرورش کر رہی, گاڑی سے میں پڑھ رہا ہوں, عزت جو ہے میری گاڑی سے ہے, ماں باپ میری پرورش کر رہی, پراپرٹیز میری پرورش کر رہی, بینک بیلنس میرا پرورش کر رہا, ATM کارڈ, کریڈٹ کارڈ, ڈیبٹ کارڈ, لونز, ایک چیز کو ہم پکڑ لیے بول رہے ہیں کہ ہماری ضرورتیں یہ کر رہا. جب یہ تصدیق ہوگی, دل میں تصدیق ہوتی ہے, جب یہ تصدیق ہوگی غلط, خبر میں جاتے سوال کیا ہے, تیرا رب کون, رب کون ہے بولتا وہاں کیا دے گا. اب جو یہاں پر وہ غلط تصدیق کو نکال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے خلق کی صفائی کرے گا, سچا دین اس میں آئے گا, تو وہ وہاں پر کرے گا اللہ ہی میرا رب. جو یہاں دیکھے گا کہ اللہ مجھے پال رہا, جو یہاں دیکھے گا کہ میری پرورش جو ہو رہی ہے, میری ہر حرکت جو ہو رہی ہے اللہ کی الوہیت پن سے ہو رہی ہے, اللہ کی مدد سے ہو رہی ہے, تو وہ وہاں پر جواب دے سکے گا. تو خلق پہچاننا, یہاں علم حاصل کرنا ہو تو علم دین اتنا اہم ہے. علم دین آئے گا تو پہچان ہوگی. علم آتا قلب میں, ناپاکی دور کریں گے تو پاکی آئے گی. کوئی بھی چیز روم خراب ہے, روم میں گندگی ہے, تو پہلے گندگی صاف کر کے پھر کچھ رکھتے ہیں وہاں پر. تو یہاں پر بھی قلب بھی ہمارا ناپاک ہے, اس سے پہلے پاک کرنا پڑے گا, پہلے اس گندگی کو نکالنا پڑے گا. توبہ کے آنسوؤں سے, اولیاء اللہ جو ذکر دیا ہمیں, جو دین کی سمجھ والے ہمیں ذکر دیے, اس ذکر سے, توبہ سے, جب یہ گندگی کو صاف کریں گے تو سچی تصدیق لا سکیں گے اس میں. اب وہ گناہ کا احساس نہیں ہے, کیوں نہیں ہے, اولیاء اللہ سے دوری ہے, اپنی مرضی چلا رہے. دین اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی, اللہ کی مرضی بتانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین اولیاء اللہ دین کی سمجھ بھی بتاتے. ان کو چھوڑ کر انٹرنیٹ سے فلاں شخصیت سے لے رہا, جو اولیاء اللہ سے بکس رکھ رہا اس سے لے رہا, تو کیا ہوگا, نقصان ہی ہوگا. یہ ناپاک قلب لے کے خبر میں جائے گا. من ربک کا بولے تو میں پال لیا اپنے آپ کو, جو یہاں تصدیق کرے گا وہی جواب دے گا, کیونکہ وہاں پر زبان نہیں چلے گی. قلب میں اگر ہے کہ مجھے فلاں نے پالا, تو وہاں پر وہی جواب دے سکے گا. یاد کر لیے تو نہیں ہوتا, کافر بھی یاد کر لے سکتا تھا, اتنا آسان نہیں. یہاں دیکھ کے جانا ہے, اتنا آسان رہتا. 3 سوالات, یہاں زندگی پریکٹس ہے, وہ چیزیں دیکھنے کی, وہ 3 سوالوں کی پریکٹس ہے. اللہ تعالیٰ کی امانت کو لے لے, اللہ تعالیٰ نے امانت دی, اٹھا لے کہ جیسا اولیاء اللہ نے جیسا بتایا, دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے, حدیث جبرائیل کی فہم حاصل کرے. اور اللہ تعالیٰ کے پاس بھلائی یہی ہے, دین کی سمجھ بوجھ. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتے. تو دین کی سمجھ بوجھ جب آ جائے گی, انڈرسٹینڈنگ فہم اس کی کرسٹل کلیئر ہو جائے گی, تو وہاں پر جواب دے سکے گا وہ. تو قلب کیا کرتا ہے, قلب میں سمجھ بوجھ آتی ہے, علم آتا ہے, علم و عرفان آتا ہے, پہچان ہوتی ہے اس میں. اور ایک تو ایمان کا تعلق قلب سے, اسلام کا تعلق جیسا جسم سے, ایمان کا تعلق قلب سے. تو عبادت جو کرنا ہے جسم سے بھی کرنا ہے, قلب سے بھی کرنا ہے, روح سے بھی کرنا ہے. یہ حدیث جبرائیل پورا دین ہے, اسلام, ایمان, احسان, یہ پورا ملا تو دین ہے. ہم اپنے ذہن سے جو بنا لی وہ اپنا دین تھا وہ. اب یہ جو اولیاء اللہ بتائے وہ طریقے پہ چلنا, کیونکہ اولیاء اللہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہوتے. اب روح کیا ہے, تیسرا احسان کیا ہے.
احسان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں کر سکتے تو کہ جان لو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب یہ عبادت کون کون بتا رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت ایسا کرو جیسا تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یہ اس کا علم کون دے رہے ہیں؟ یہ بھی دینے والے اولیاء اللہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز کیا بتائی؟ اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ہماری کیا عبادت ویسی ہے. تو اولیاء اللہ کے پاس جائیں گے تو ہمیں آسانی کر کے بتائیں گے کہ دیکھو یہاں سے یہ عبادت روح سے، جو احسان کا تعلق روح سے، روح کا کام کیا ہوتا ہے؟ عشق و محبت کرنا. تو دل میں روح دیکھنا کہ روح کس سے محبت کری، غیر سے تو نہیں کر رہی. اللہ تعالیٰ نے بتایا مجھ سے محبت کرو، میرے حبیب سے محبت کرو. تو ہمیں دیکھنا ہے ہم کس سے محبت کریں. ہماری محبت کیا ہے؟ جس سے جتنی محبت ہوگی اس کا تذکرہ کرے گا بندہ. اللہ سے جتنی محبت ہوگی اللہ کا اتنا تذکرہ کرے گا. نوکری سے محبت ہوگی تو نوکری کے پیچھے ہی لگے گا. باس سے محبت ہوگی تو باس کے ہی پیچھے لگے گا. باس کرتے رہے گا. تو اسلام، ایمان، احسان، یہ تین چیزیں بندہ جب تین چیزوں کے ساتھ عبادت کرے گا تو دیندار ہوگا. اور یہ تین چیزوں پہ عمل کرنے والا ہی تقوی والا. اولیاء اللہ فرماتے ہیں یہ تین تو اسلام، ایمان، احسان تو حدیث جبریل سے ثابت ہے. اب یہ تینوں پہ جو عمل کر لیا اس کو کہیں گے تقوی والا، متقی. متقی ہوتا ہے تین چیزوں پہ عمل کرنے والے کو متقی، وہی دیندار ہوتا ہے. اور جو عمل کر کے ٹک گیا اس پہ، ثابت ختم رہا، فکس رہا، پوری زندگی پر عمل کر لیا، ہٹا نہیں، ڈگمگایا نہیں، تو اس کو توحید حاصل ہوگی. اور توحید کیا ہے؟ توحید ہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. توحید ہی اللہ تعالیٰ نے مقصد حیات کے لیے پیدا کیا. توحید کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے مقصد حیات کے لیے پیدا کیا کہ بندہ توحید حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت پہچان کے تعریف کر کے کرے. پہچان کے تعریف کرے تو کرے، مطلب تعریف جو کر کے ہی عبادت کرے. تو اسلام، ایمان، احسان، یہ تین حدیث جبریل سے ثابت ہے. تو دین یہ ہے. اور دینداری، متقی کون ہے؟ یہ تین چیزوں پہ عمل کرنے والا متقی. ہم متقی بولتے ہو اپنے ذہن سے بنا لیے کہ بھائی تقوی والا بولتے ہو داڑھی ہے اس کو، کرتا پیجامہ ہے، ٹوپی ہے، اچھا عطر لگا لے کے جو اپنی اچھی ڈریسنگ کر لے. ہم ڈریسنگ کو دیکھ کے بولتے ہیں متقی. ڈریسنگ نہیں، تین چیزوں پہ عمل کرنا ہے. جسم سے، قلب سے، روح سے، تین چیزیں آنا ہے. یہ تین چیزوں سے آئے گا، تین چیزوں سے عمل کرے گا تو ہی متقی ہوگا. پھر عمل کر کے اگر ٹکے گا تو توحید ملے گی. توحید مقصد ہے. تو یہ اللہ کی مرضی ہے. اسلام، ایمان، احسان، تقوی، توحید، یہ اللہ کی مرضی. اللہ کی مرضی یہ ہے. ہم اپنی مرضی سے کیا بنا لیے، اپنے دین بنا لیے. نہیں نماز ہی دین ہے، نہیں صدقہ ہی دین ہے، کوئی برا پردہ ہی دین ہے. یہ حدیث اور قرآن اور حدیث بتا رہی کہ اللہ کی مرضی کیا ہے. 5 مرضی اللہ تعالیٰ کی جو ہے اسلام، ایمان، احسان، یہ تو حدیث جبریل سے ثابت. پھر قرآن سے جو اولیاء اللہ بتاتے تقوی اور توحید. اصل میں تو 3 مرضی ہو، اسلام، ایمان، احسان. یہ 3 چیزوں سے عبادت کرنا. نماز ادا کرنا تو جسم سے، قلب سے، روح سے. روزہ رکھنا ہے جو رمضان کے ہو یا سنت روزے ہو یا نفل روزے ہو، فرض روزے ہو، جسم سے، قلب سے، روح سے. اسی طرح سے ہر عمل جو کرنا ہے جسم سے کرنا ہے، قلب سے کرنا ہے، روح سے کرنا ہے. تو کیسا کریں گے؟ علم دین آئے گا تو کریں گے نا. دین کی سمجھ بوجھ آ جائے گی تو کرے گا نا. یہ حدیث زندگی بھر تھام لیں گے تو ہمارے خبر کے 3 سوالات کی آسانی ہوگی. رب کی پہچان اگر جس کو حاصل ہوگی، مطلب اس کو یہ حدیث کی فہم ہے. دین کی پہچان، رب کی پہچان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوگی تو یہ حدیث اس کو ہوگی. مطلب یہ حدیث کا جو علم، جو فہم، جو جانتا پن جس کے پاس ہوگا، جو تھام لے گا یہ حدیث کو زندگی بھر، تو اس کو رب کی پہچان بھی ہوگی، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بھی ہوگی، اس کو دین کی پہچان بھی ہوگی. تو اتنی اہم ہے یہ حدیث. ہم یہ حدیث کو چھوڑ دی، اپنے فہم سے اپنی مرضی بنا لی. اور یہ علم حاصل کرنا یہ فرض عین ہے. اسلام کا علم، ایمان کا علم، احسان کا علم، یہ حاصل کرنا ہر ایک پر فرض ہے اور یہ فرض عین ہے. ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں، ہم عمل کا علم حاصل کر رہے ہیں، وہ بھی عمل کا علم، عمل درست بھی ہوگا تو یہ 3 کے ذریعے ہوگا. اسلام، پھر ایمان حاصل ہوگا، پھر احسان ہوگا تو ہی ہمارا عمل درست ہوگا. ہم صرف حرکتوں کا علم حاصل کر رہے ہیں کہ ایسا نماز پڑھ لو، روزہ بھوکے رہ جاؤ، زکوٰۃ ایسا دے لو 2.5%. یہ صرف عمل درست نہیں ہوگا. عمل مطلب ظاہری عمل درست ہوگا بس اس کا، مگر جو اللہ تعالیٰ کو قبولیت ہے، جیسا عمل جیسا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا بتایا، اولیاء اللہ نے جیسا بتایا، اس کی قبولیت کے لیے اسلام ہے، ایمان، احسان، اس کا علم حاصل کرنا ہے. اسلام کا علم، ایمان کا علم، احسان کا علم، یہ فرض ہے نا، یہ علم حاصل کرنا.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم علم حاصل کرو چاہے چین سے ہو. اگر تمہیں پتا چلے, مطلب اہمیت بتائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی, کہ تمہیں اگر اسلام کا علم, ایمان کا علم, احسان کا علم پتا چلے کہ وہاں فلاں چائنا میں بھی مل رہا ہے تو وہاں جا کے علم حاصل کرو. اتنا اہم ہے. کیوں؟ خبر کے سوالات کی تیاری یہ اس سے ہی ہوگی. خبر کے سوالات, درست جوابات کی تیاری تو یہ حدیث ذریعہ ہے. تو حدیث یہ فہم کھلے گی ہماری. لیکن بتانے والے انہوں نے, اگر بتانے والے تمہیں وہاں پر ملے تو بھی چلے جاؤ. تو اتنی اہم ہے یہ حدیث جبرائیل. علم حاصل کرو چاہے چین سے ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرو پیدائش سے لے کے خبر میں جانے تک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو یہ علم اتنا امپورٹنٹ ہے. یہ علم کو چھوڑ کے ہم ہر چیز کا علم حاصل کر رہے ہیں. دین کا علم چھوڑ کر آج کل ماں باپ جو بچوں کو ہر چیز کا علم دے رہے ہیں, نہیں دے رہے ہیں تو دین کا علم. سمجھ رہے ہیں کہ بچے کو عربی پڑھنے آ گئی, یہ الف با جو بھی یہ پڑھنے آ گیا تو سمجھ رہے ہیں کہ اس کو دیندار بنا دی. بچے کو جمعے کی نماز پڑھ لیا تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بچہ دیندار ہو. یہ اپنی انڈرسٹینڈنگ سے دین بنا لیے. ماں باپ کا بھی نقصان ہوگا, بچوں کا بھی نقصان ہوگا. اور یہ فہم کے ساتھ جا رہے ہیں خبر میں. مرتے پرسش کیا ہو رہی, تیرا دین کیا ہے. مرتے سوال ہو رہا تیرا رب کون ہے. مرتے سوال ہو رہا من نبی کا, بتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں کیا کہا تھا. تو یہ دین کی پہچان, رب کی پہچان, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کب ہوگی؟ جب بندہ یہ اسلام کا علم, ایمان کا علم, احسان کا علم جب آئے گا, اس پر عمل کرے گا, اس کی تصدیق کرے گا, یا اس کی کوشش میں بھی لگ جائے گا, تو خبر میں اللہ تعالیٰ خود کامیاب کریں گے. کوشش تو کرے بندہ, کوشش ہی نہیں کر رہا, اپنی مرضی سے چلا رہا. نہیں مجھے آتا بھائی, سب آتا, میرے کو کافی ہے بھائی, میں دیکھ لیتا ہوں انٹرنیٹ پہ, دیکھ لیتا ہوں بھائی فلاں حالی میں دیکھ لیتا ہوں. یہ کیا ہے؟ دھوکا ہے. دھوکا کب کھلے گا؟ مرتے پوچھا جائے گا. مرتے جب پوچھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے مانگے گا. کئی لوگ ایسے تو مانگیں گے, اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرمائے کہ وہ لوگ مانگیں گے پھر سے دنیا میں جانے کے لیے, اللہ تعالیٰ موقع نہیں دیں گے. موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لینا, خبر میں جانے سے پہلے خبر, اور کسی کو پتا نہیں موت کب آئی. تو یہ علم حاصل کرے, علم حاصل کریں گے تو ہی ہم وہاں کا جواب دے سکیں. تو علم میں اسلام کا علم, ایمان کا علم, احسان کا علم اتنا اہم ہے. اولیاء اللہ یہ خبر کی تیاری کراتے. پوری دنیا جو تیاری کرا رہی, حشر کے دن کی تیاری کر رہی. حشر میں کامیابی تبھی ملے گی جب یہاں خبر کامیاب ہے. اولیاء اللہ جو تعلیمات دے رہے ہیں, جو کامیابی کرا رہے ہیں, خبر کی تعلیمات دے رہے ہیں, خبر کے سوالات کی تعلیمات دے رہے ہیں, خبر کے سوالات کی تیاری کرا رہے ہیں. تو اتنا اہم ہے یہ دن. ہم اس کو چھوڑ کے ہر چیز کا علم حاصل کر, تو یہ ہماری بدبختی ہے, کیونکہ ہم اولیاء اللہ سے دوری ہو گئے. ہم سمجھے کہ اولیاء اللہ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اولیاء اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں. اور اولیاء اللہ, بعض اولیاء اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ انسان کو جیسا روٹی کی, پانی کی, کپڑے کی ضرورت ہے, اولیاء اللہ انسان کو ویسی ضرورت ہے. اتنے اہم اولیاء اللہ. کیوں؟ دین کے سمجھ بوجھ والے ہوئے. انبیاء علیہ السلام کی وراثت علم دین ہوتی ہے. ان کو وراثت میں علم دین ملا, دین کی سمجھ بوجھ ملی, دین کی انڈرسٹینڈنگ ملی, دین کی فہم ملی. تو وہ فہم لے کر ان سے اگر لیں گے تو ہم وہاں خبر کے سوالات کی تیاری کر سکیں گے. نہیں میں انٹرنیٹ سے دیکھ لیتا ہوں, میں بک سے میں بخاری شریف لا لیتا ہوں, میں قرآن شریف پڑھ لیتا ہوں, گھر میں ہے بھائی میرے الگ الگ ترجموں سے, میرے فون میں بھی ایپ ہے بھائی. تو یہ اپنا دین ہو گیا, یہ اپنی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, یہ اپنی فہم ہو گئی. تو اولیاء اللہ سے جب کانٹیکٹ رہے گا, کنیکشن رہے گا, اولیاء اللہ جیسا بتائے رہیں گے, تو اس کی دنیا بھی کامیاب, آخرت بھی کامیاب, خبر تو کامیاب, ہر جگہ کامیاب. اللہ کو راضی کر کے جانا ہے یہاں سے. اللہ کو راضی کیسا کریں گے؟ جو اولیاء اللہ بتائے وہ ٹریک پہ چلیں گے تو اللہ کو راضی کریں گے, اللہ کے رسول کو راضی کریں گے. ورنہ خبر کے تینوں سوال میں فیل ہو جائیں گے. خبر میں فیل بول تو آخرت کے تمام منزلوں میں فیل. جتنے بھی عمل کرے تھے, نماز, روزہ, زکات, جتنی بھی چیریٹی دیے تھے, پوری بیکار ہو جاتی. کیوں بیکار ہو جاتی؟ خبر کے سوالات کی تیاری نہیں کرے. عمل جو کرے تھے بغیر ایمان کے کر رہے تھے. تو عمل کی درستگی کے لیے ایمان ضروری ہے, اور خبر کے سوالات ایمانی ہیں. تو علم, اسلام کا علم, ایمان کا علم, احسان کا علم ضروری ہے. یہ حدیث جبرائیل ہے, بڑی اہمیت ہے, بہت 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 امپورٹنٹ. اور جیسا سورہ پھر سے بتا رہا ہوں کہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں جس طرح سورہ فاتحہ کا مقام جو ہے قرآن شریف میں اتنا امپورٹنٹ ہے, یہ حدیث کا مقام ہے, اتنی اہم ہے حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ جبرائیل علیہ السلام تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا فرمانے, یہ جبرائیل علیہ السلام تھے, تمہیں تمہارا دین بتانے آئے, تمہارا دین بتانے آئے. تو یہ حدیث سے پتہ چل رہا کہ اسلام, ایمان, احسان ہی دین ہے. اسلام ایک اکیلا دین نہیں, اسلام, ایمان, احسان, یہ تینوں کا کمبینیشن دین ہے. ہم ایک ایک چیز کو پکڑ کے دین بول رہے ہیں. تو یہ تینوں جب ملیں گے, تینوں کا کمبینیشن ہوگا تو ہی دین ہوگا.
دیندار بندہ کے پاس یہ 3 چیزیں ہوگی: اسلام، ایمان، احسان. وہ جسم سے بھی عمل کرے گا، قلب سے بھی عمل کرے گا، روح سے بھی عمل کرے گا. اب کیسا کرنا عمل؟ تو اولیاء اللہ سے رجوع ہونا پڑتا. اتنی اہم حدیث ہے، پورے حدیثوں کو ایکسپلین کرنے والی حدیث ہے، ہر چیز ہے اس حدیث میں. تو اتنی اہم حدیث کو سمجھنے کے لیے سمجھداروں کے پاس جانا پڑتا. تو اتنی اہم ہے حدیث جبرائیل علیہ السلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابیوں، معراج کی رات میں نے دوزخ میں محتاجوں اور فقیروں کی کثرت دیکھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کو جو ہے نا یہ بتا رہے ہیں. تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ مالی طور پر محتاج اور فقیر تھے؟ یعنی مطلب مال کی کمی کی وجہ سے محتاج تھے، مال کی کمی کی وجہ سے فقیر تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، وہ علمی طور پر محتاج اور فقیر تھے. مطلب ہم کیا سمجھتے، مال نہیں ہے تو ہم فقیر سمجھتے. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ آپ اپنے صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ علم نہ رہنے کی وجہ سے علمی طور پر فقیر مطلب کچھ بھی ہے اس نے اس کا، فقیر مطلب ہے اس نے اس کا کچھ، علم ہے اس نے اس کا، علم نہیں رہنے کی وجہ سے ان کو دوزخ میں ڈالا گیا. تو عمل جب کرنا ہے، عمل صحیح درست کرنے کے لیے علم ہونا، علم اسلام کا علم، ایمان کا علم، احسان کا علم. دین اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی کے تحت چلیں گے تو دوزخ میں نہیں جائیں گے. ہم اپنی مرضی سے چل رہے ہیں تو اپنا دین ہو گیا. تو اپنا دین مطلب کچھ بھی نہیں ہے، فقیر ہی ہے. اللہ کی مرضی کا دین حاصل کرنا تھا. یہ مرضی کا دین، اللہ کی مرضی کا دین حاصل کرنا مطلب اللہ کی مرضی جاننا تھا کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، اسلام، ایمان، احسان. تو جب یہ نہیں جانے، اپنی مرضی چلائے، نماز کوئی دین بول لیے، زکوٰۃ کوئی دین بول لیے، پردے کوئی دین بول لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ وہ جو دوزخ میں ہے وہ علمی طور پر محتاج اور فقیر ہے. مطلب علم کی اتنی اہمیت ہے ہمارے دین میں، علم دین کی اتنی اہمیت ہے کہ دین کا علم نہیں رہنے کی وجہ سے یہ تو فقیر ہے، مطلب کچھ ہے اس نے ان کے پاس، علم دین کا کچھ بھی علم نہیں ہے، نہیں رہنے کی وجہ سے وہ دوزخ میں. تو بہت ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے اس میں کہ علم دین کتنا اہم ہے، دین حاصل کرنا کتنا اہم ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس بھلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتے ہیں. تو علم دین حاصل کرنا ہے، نہیں حاصل کریں گے، اپنی مرضی کے تحت چلیں گے، ایک تو دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، خبر میں بھی ذلیل، آخرت کے تمام منزلوں میں بھی ذلیل. جاتے سوال ہو رہا ہے دین کیا ہے اور دوزخ میں ٹھکانہ کس کا ہے؟ جو علمی طور پر محتاج ہے، جو علمی طور پہ فقیر ہے، وہ ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، بول رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. معراج کی رات میں نے دیکھا، بول رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک حدیث شریف ہے، اس حدیث کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ منہاج العابدین میں لے کے آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل علم کا سونا صاحب علم کا حرام کرنا جاہل کی نماز سے بہتر ہے. یہاں پر بھی اس حدیث میں بھی علم دین والوں کی، اسلام کا علم، ایمان کا علم، احسان کا علم والوں کی، دین کی سمجھ بوجھ والوں کی اہمیت بتائی گئی کہ کوئی دین کی سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو جان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کی تصدیق اس کے پاس ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کی فہم اس کے پاس ہو جاتی ہے، دین کی سمجھ بوجھ اس کے پاس ہو جاتی ہے. جو تقوی حاصل کر لیتا ہے، توحید حاصل کر لیتا ہے، تو یہ اہل علم والے ہیں. ان کا آرام کرنا، ان کا سونا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کا سونا ایک جاہل کی نماز سے بہتر ہے. جاہل کون ہے؟ اس کے پاس کچھ علم ہی نہیں، اپنی مرضی سے نماز پڑھ رہا. اہمیت بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں کیا مل رہا ہے کہ اہل علم کا سونا پسند ہے. میرے کو اللہ تعالیٰ کو میرے کو سونا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو میرے کو سونا پسند ہے، مگر یہ جاہل کی نماز سے زیادہ پسند ہے. مطلب جاہل کی نماز اللہ تعالیٰ پر منہ پہ مار دیتا ہوں، مطلب تو اہل علم کا سونا، آرام کرنا اتنا پسند ہے اللہ تعالیٰ کو، جاہل کی نماز سے بہتر ہے. وہ عبادت کر رہا ہے جاہل، بغیر علم دین کے، بغیر اسلام کے علم کے، بغیر ایمان کے علم کے، بغیر احسان کے علم کے. میرے کو یہ بہتر ہے کہ کوئی میرا بندہ دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا آرام کر لے. تو کمپیریزن ہو رہا ہے یہاں پر، علم دین کی اہمیت بتائی گئی. حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا، اے باری تعالیٰ مجھے فائدہ دینے والے علم کے بارے میں بتائیے، نافع علم کے بارے میں بتائیے. اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے داؤد علیہ السلام جو علم میری عظمت بیان کرے، جو علم میری کبریائی بیان کرے، جو علم میری عظمت، میری کبریائی، میری قدرت کی معرفت دیتا ہے، وہ علم فائدہ دینے والا. معرفت کیا؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان. جو علم، ہر وہ علم جو اللہ تعالیٰ کی پہچان دے وہ فائدہ دینے والا علم ہے. اب حدیث جبرائیل میں جو علم ہے، اسلام،
ایمان، احسان، تقوی، توحید. توحید اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. جب بندے کے پاس توحید آ جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جاتی ہے، اور یہی مقصد حیات ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے انسانوں کو، جناتوں کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا. لیعبدون کے معنی یعرفون فرماتے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر میں. یعرفون یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، پہچاننے کے لیے ہمیں یہاں بھیجا. پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امانت دی دین، کہ دین کو استعمال کرو، میری پہچان کرو. تو جو بندہ، جو علم سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو، وہ علم بول رہے ہیں فائدہ دینے والا ہے. دوسرے جتنے بھی علم ہیں وہ نقصان ہی نقصان دینے والے ہیں. مطلب اپنی مرضی کے تحت جو بنا لی، ہم اپنی مرضی سے جو انڈرسٹینڈنگ سے، اپنی فہم سے جو چل رہی ہیں، وہ علم جو حاصل کر لیے وہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نقصان دینے والے. وہی علم فائدہ دینے والا ہے جو میری معرفت دیتا. وہی علم فائدہ دے گا جو میری کبریائی بیان کرے، میری معرفت بیان کرے، میری قدرت کی معرفت حاصل کرے. یہ علم اللہ تعالیٰ کے پاس فائدہ مند ہے. تو دیندار شخص کون ہے؟ اسلام، ایمان، احسان پہ ٹکنے والے کو دیندار کہتے ہیں. ہماری انڈرسٹینڈنگ کا دیندار نہیں ہے، اللہ کے رسول نے جو بتایا وہی دیندار ہے. اللہ کے رسول نے جو فہم بتائی وہی دیندار ہے. کون ہے دیندار؟ اسلام، ایمان، احسان تینوں کا مجموعہ جو عبادت میں لا لیتا ہے وہی دیندار، اور وہی متقی ہے. اور جو اس پہ ٹک گیا اس کو توحید عطا ہوگی، اس کو توحید مل گئی. تو دیندار یہ. اور حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ دیندار شخص کے بارے میں بتاتے ہیں. آپ اپنے خطبات میں الفتح الربانی میں آپ فرماتے ہیں کہ دیندار جو شخص ہوتا ہے، دیندار شخص کون ہے؟ حدیث کے مطابق اسلام، ایمان، احسان پہ ٹکنے والا، عمل کرنے والا دیندار ہے. ٹکنے والا دیندار ہے. دیندار شخص کی آپ علامت بتاتے کہ دیندار شخص جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے نفس سے، اپنے نفس سے، دنیا سے اور شیطان سے جہاد کرتا ہے. یعنی ان سے لڑتا ہے. اور یہ آپ بتاتے ہیں جہاد اکبر ہے. ایک جہاد اصغر ہے، ایک جہاد اکبر ہے. جہاد اصغر کیا ہے؟ فائٹ کرنا، لڑنا، وارس ہوتے تھے پہلے، اب تو نہیں ہے، مگر اب جہاد اکبر کرنا ہے. کیا ہے وہ؟ اپنے آپ سے جہاد، کہ میں اپنی میں کو نکالوں، یہ جہاد. شیطان سے، اپنے دشمنوں سے لڑنا، نفس سے لڑنا، دنیا سے لڑنا، یہ جہاد اکبر ہے. مطلب جا کے مالنا نہیں ہے، یہ نہیں کریں، یہ دشمنوں کے وار کو پہچاننا، دشمنوں کا سامنا کرنا. تو اس کا علم حاصل کرنا، اس کی پہچان حاصل کرنا، تو وہی دیندار ہے. وہ ہمیشہ لگے ہوا رہتا دیندار. اسلام والا، ایمان والا، احسان والا ہمیشہ لگے ہوا رہتا نفس کی پہچان میں، شیطان کی پہچان میں، دنیا کی پہچان، تاکہ یہ دھوکہ نہ دے. ان کے دھوکے سے بچنے کے لیے علم حاصل کرتے رہتا ہے. کب تک؟ خبر میں جانے سے پہلے تک. تو اور دیندار شخص کی آپ علامت بتاتے ہیں کہ دیندار شخص کون ہوتا ہے. یہ تو دیندار شخص ہوتا ہے کہ اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، اپنی دنیا سے جہاد کرتا ہے اور شیطان سے جہاد کرتا ہے. آپ اس کی موت بتاتے ہیں کہ دیندار شخص کی موت کس طرح ہوتی ہے، کیسا محسوس کرتا ہے دیندار شخص. آپ فرماتے ہیں حضور غوث ثقلین رضی اللہ عنہ کہ جس طرح ایک پیاسا ہے، بہت پیاسا ہے، پیاسے کو اگر ٹھنڈا پانی دیا جائے تو کتنا سکون محسوس کرتا ہے. وہ فل پیاس لگی اور زیادہ پیاس لگنے کے بعد کوئی ٹھنڈا پانی پی لے تو کتنا سکون محسوس کرتا ہے. تو دیندار شخص کو بھی موت کو لے کر اتنا سکون ہوتا ہے، مطلب ریلیکس ہوتا ہے، وہ سکون میں آ جاتا ہے. جب اس کو موت آ جاتی ہے کوئی مطلب سکون میں رہتا ہو، ریلیکس. تو یہ دیندار شخص ہے. اب ہمیں موت سے کئی لوگ موت سے گھبراتے ہیں، ہیبت آ جاتی ہے ان کو. کسی کی تدفین دیکھتے، کسی کی میت دیکھتے تو ہیبت کھا جاتے. کیوں؟ دیندار شخص دیندار بننے کی کوشش نہیں کرے، اسلام حاصل نہیں کرے، ایمان حاصل کرنے، احسان حاصل نہیں کرے. نبی حضور غوث ثقلین رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیندار شخص کو موت آسان ہوگی، وہ سکون میں آ جاتا موت کو لے کے. یہ دیندار شخص ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک مثال دیتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے نا، یہ مثال کئی بار پہلے بھی آئی. تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے ہیں کہ ہم کیا کریں زندگی میں، ایک چیز کو پکڑ کے دین بولے. جیسا کہ ہم حدیث جبریل سے ثابت کریں کہ اسلام دین کا حصہ ہے، ایمان دین کا حصہ ہے اور احسان دین کا حصہ ہے. تینوں ملائے تو دین ہوگا، تینوں ملائے، تینوں کا کمبینیشن دینداری ہے. تو آپ ایک مثال دیتے ہیں. مثال کیا دیتے ہیں؟ ہم جیسا ایک چیز کو پکڑ کے دین بول لیے، کوئی نماز کو پکڑ کے دین بول رہا، کوئی روزے کو پکڑ کے دین بول رہا، کوئی حج کو پکڑ کے دین بول رہا. آپ اس کی مثال، اچھی مثال دیتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے. ایلیفنٹس کی مثال دیتے ہیں، آپ ہاتھیوں کی مثال دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایران سے کچھ تاجر عرب ہے، عرب والوں نے ایلیفنٹ نہیں دیکھا تھا، ہاتھی نہیں دیکھا تھا.
عرب والوں نے ضد کی کہ ہم ہاتھی دیکھنا چاہتے ہیں. اب رات کا وقت تھا, ضد کرنے لگے. تو ایرانیوں نے کہا کہ بھائی دیکھو رات کا ٹائم ہے, آپ لوگ کل دیکھ لو, دن کا ٹائم رہتا اچھی طرح سے دیں گے. اگر آپ آگ لگائیں گے تو پریشانی ہو جاتی, آگ لگائیں گے تو پریشانی ہو جاتی. وہ غصے میں آ سکتا, نہیں ہم دیکھتے دیکھتے بول رہا. تو ضدی تھے وہ لوگ ہماری طرح, کہ ہمیں کچھ علم دین کی بات بتائے تو ہم کہتے ہیں نہیں میں انٹرنیٹ سے دیکھ لیتا ہوں, مجھے ضرورت نہیں. مطلب صبر نہیں, ان لوگ کو بھی صبر نہیں تھا کہ آرام سے ہاتھی کا علم, ہاتھی کیا ہے اس کا علم, دن کے ٹائم آ کے سکون سے ہاتھی والے سے پوچھ لے کے دیکھ لے. وہ ہماری طرح تھے. ہم بھی کیا ہے اللہ والوں کے پاس جاؤ بولتا نہیں جاتے, اپنے ذہن سے نہیں میں انٹرنیٹ سے دیکھ لیتا ہوں, فلاں کتاب ہے میرے پاس, فلاں آتھر کی کتاب ہے, فلاں انٹرنیٹ میں ایپ ہے, یہ اپنے ذہن سے ہم بنا لیتے. تو وہ لوگ کیا کہیے نہیں دیکھتے بول کے ضد کرے. تو ٹھیک ہے, ایرانیوں نے کہا دیکھنا ہے دیکھ لو بھائی, اندھیرے میں دیکھنا ہے دیکھ لو. 5 سرداروں کو سلیکٹ کرے, کیا آپ لوگوں میں سے 5 الگ الگ قبیلے کے سردار آ جائے اور ہاتھی کو دیکھ لے. اب وہ لوگ آ کے ہاتھی کو دیکھے, رات کا وقت تھا, ضدی پنی میں آ کے دیکھے. ایک جنا کیا ہے سونڈ کو پکڑا, ایک جنا دم کو پکڑا, ایک جنا جو ہے نا ہاتھی کے پیروں کو پکڑا, ایک جنا ہاتھی کے پیٹ کو پکڑا, ایک جنا ہاتھی کے کانوں کو پکڑا. دیکھ لی ہاتھی اب رات میں, پھر چلے گئے جا کے. اب یہ ہاتھی کا علم حاصل کر لیا لوگ, ہاتھی کی انڈرسٹینڈنگ, ہاتھی نہیں دیکھے تو ان کا علم نہیں تھا اس کے پاس. تو اپنے قبیلوں کو جا کے جو ہے اب سنا رہے ہاتھی کیسا رہا. اب یہ جب اندھیرے میں دیکھ لیتے, اب دیکھے کیسا سنا رہے ہیں. اب جو ہاتھی کے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا وہ اپنی قوم کو کیا کر رہا ہے, ہاتھی تو پنکھے کی طرح ہوتا ہے, اور جو ہاتھی کے سونڈ کو ہاتھ لگایا تھا وہ پکڑا تھا, وہ اپنی قوم کو وہ سردار کہہ رہا ہے کہ ہاتھی تو سانپ کی طرح ہوتا ہے. غلط انڈرسٹینڈنگ دے رہے, کیوں اندھیرے میں تھے. اپنی فہم سے جو ہے سمجھے ہاتھی کو, اپنی فہم سے علم حاصل کرے ہاتھی کا. جو ہاتھی کی دم کو پکڑا تھا تو وہ اب جا کے کہہ رہا ہے ہاتھی تو رسی کی طرح ہے. اور جو پیروں کو پکڑ لیا وہ کہہ رہا ہے سردار کہ ہاتھی تو پلر کی طرح ہے, تھن کی طرح ہے. جو پیٹ کو پکڑ لیا وہ سردار اپنی قبیلے کو کہہ رہا ہے ہاتھی تو دیوار کی طرح ہے. اپنی انڈرسٹینڈنگ جا کے بتا رہے ہیں لوگ, اپنی فہم کھول کے بتا رہے ہیں, اپنی انڈرسٹینڈنگ, اپنا علم اندھیرے میں دیکھ. تو اس مثال کو دیکھ کے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم دین روشنی ہے. علم دین جب نہیں رہے گا تو اندھیرا ہے. جب اندھیرے میں ہم رہیں گے یعنی علم دین نہیں رہے گا, ہم ایک ایک چیز کو پکڑ کے دین بولیں گے. اس طرح یہ لوگ اندھیرے میں ایک ایک چیز کو پکڑے, یہ ہاتھی ہے. آج کے زمانے میں کوئی بولا بھائی ہاتھی جو ہے نا پنکھے کی طرح ہوتا, کیا بولیں گے اس کو, بیوقوف بولیں گے. کوئی بولے گا ہاتھی رسی کی طرح ہوتا تو کیا بولیں گے اس کو, بیوقوف ہے کیا, ہاتھی نہیں دیکھے, زو میں ہے نا ہاتھی نہیں دیکھے, ایسا بولتے. جو بولے گا ہاتھی سانپ کی طرح ہے, بول دو سانپ الگ ہے ہاتھی الگ ہے, اس کا دماغ ٹھکانے پہ نہیں ہے بولتے. اسی طرح مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے علم دین نہیں ہے تو یہ اندھیرے میں ہے. علم دین روشنی نہیں ہے, اندھیرے میں جب رہے گا بندہ تو ایک ایک چیز کو پکڑ گا. کوئی نماز کو پکڑ لیا دین بول رہا, کوئی روزے کو پکڑ لیا بول رہا یہی دین ہے بول رہا, کوئی صدقات کو پکڑ لیا یہی دین ہے بول رہا, کوئی جو ہے نا قرآن کو پکڑ لیا بول رہا یہی دین ہے, کوئی پردے کو پکڑ لیا یہی دین ہے. تو یہ کیوں ہے جہالت, علم دین نہیں رہنے کی وجہ سے یہ جہالت ہے. علم دین نہیں ہے, یہ روشنی نہیں ہے, تو ایک ایک چیز کو پکڑ کے دین بول رہا. دین کیا ہے, ہم نے حدیث جبریل سے دیکھا اصل میں جو دین کیا ہے, جو اللہ نے اللہ کے رسول نے بتایا, اولیاء اللہ سے ہمیں فہم ملی کہ دین 3 چیزوں کا مجموعہ ہے, اسلام, ایمان, احسان. اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے, اسلام, ایمان, احسان. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. ایک ایک چیز کو ہم جو بول رہے ہیں, دین, اسلام دین کا حصہ ہے, مکمل دین نہیں ہے. ایمان دین کا حصہ ہے, مکمل دین نہیں ہے. احسان دین کا حصہ ہے, مکمل دین نہیں ہے. نماز, روزہ, کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, یہ دین کے حصے. اسلام میں ارکان ہے, مکمل دین نہیں ہے. اسلام دین کا جز ہے, پارٹ ہے. نماز اسلام کا جز ہے, پارٹ ہے. تو یہ فہم ہونا ضروری ہے. آج یہ فہم کو چھوڑ کے ہم کیا کریں, ہاتھی والوں کو اگر بولے تو آج بیوقوف بولتے, تو ہم بھی دین میں بیوقوف ہے, پاگل ہے کیا بولتے. جو اولیاء اللہ ہے اپنی انڈرسٹینڈنگ سے گئے تو کوئی بھی سمجھے گا. جس طرح دنیا میں ہاتھی کو نہیں سمجھے, ہاتھی کا علم حاصل نہیں کرے, اور ہمارے سامنے کوئی آگے ہاتھی ایسا رہتا بولتے, کیا بولتے, پاگل ہے کیا, ہی نہیں بولتے. ہاتھی ایسا رہتا, اس کو انٹرنیٹ سے فوٹو نکال کے بتاتے, دیکھو ہاتھی ایسا رہتا, اس کو ہاتھی بولتے. تم جو دیکھے اندھیرے میں دیکھے. تو یہ بھی جو تم بول رہے نمازی دین ہے, روزہ دین ہے, کلمہ مطلب زکوٰۃ, چیریٹی دین ہے, پردہ دین ہے, تم جو بول رہے نا یہ تم اپنی انڈرسٹینڈنگ سے بول رہے ہیں. تم اندھیرے میں, کیا اندھیرا ہے تمہارا, علم دین نہیں ہے, دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہے, تم اپنی فہم سے بول رہے ہیں. اب یہ فہم لے کے تم خبر میں جائیں گے, سوال ہوگا تیرا دین کیا ہے,
تیرا دین کیا ہے بولتے تم جو یہاں پر تصدیق کر لیے وہیں پر وہ جواب دے سکے. جو یہاں تصدیق ہوگی تو وہیں پر وہ جواب, خبر میں بھی وہی جواب ہوگا. تو اتنا اہم ہے دین. حدیث جبرائیل اتنی امپورٹنس ہے ہماری لائف میں, اس سے ہمیں دین کی فہم, دین کا عکس پتہ چلتا, اللہ کی مرضی کیا ہے معلوم ہوتی. تو اتنا اہم ہے دین. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. قرآن سورہ توبہ آیت نمبر 32-33. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور یعنی دین اسلام کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دے, حالانکہ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو چاہتے ہیں کہ میں جو اپنی مرضی بھیجا, میری مرضی کو مٹانے کے لیے, اپنی مرضی لانے کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ اپنے نور یعنی اللہ تعالیٰ اپنے دین کو پورا کر کے رہے گا. اگرچہ کافر کیسے ہی ناخوش ہو, وہی پاک ذات ہے جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے, اگرچہ مشرک کیسے ہی ناخوش ہو. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ دین کو اللہ تعالیٰ نے نور سے مخاطب کیا اور فرمایا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا, حقیقی ہدایت سچا دین دے کر بھیجا. سچا دین کیا ہے؟ اسلام, ایمان, احسان, تقویٰ, توحید. اپنی مرضی کا نہیں, اللہ تعالیٰ نے جو مرضی بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. سچا دین یہ اپنی مرضی جو ہم بنا لیے وہ اپنی مرضی ہے. اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا سچا دین؟ تاکہ جو دین کو تمام دینوں پر غالب کرے. تمام جو جھوٹے جھوٹے دین بنا لیے, جو اپنی اپنی فہم سے, اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ سے اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر کہ جتنے دین بنا لیے تھے اس کو توڑنے کے لیے, اس کو ہٹانے کے لیے, سچ کو جھوٹ پہ غلبہ عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجے دین. کہ جو لوگ تم اپنے اپنے دین بنا لیے, یہ سچا دین ہے, قبول کرو, یہی دین سچا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دے کر بھیجا. اتنا اہم ہے دین. اور ہم بول رہے ہیں نماز پڑھ لیے تو کافی ہے. بول رہے ہیں سورہ یونس آیت نمبر 105-106, اللہ نے فرمایا کہ ہر طرف سے ہٹ کر اپنا رخ اللہ کے دین کی طرف کیے رہو. اللہ تعالیٰ کیا فرمانے, ہر طرف سے ہٹ جاؤ, اپنا پورا کا پورا ڈائریکشن, اپنا رخ اللہ کے دین کی طرف کیے رہو. اسلام, ایمان, احسان, پورا رخ اسی طرف کرو, اللہ کی مرضی کی طرف ہی کرو. اپنی مرضی نہیں چلاؤ, تھوڑی بھی مت ملو اپنی مرضی. پورا ڈائریکشن, پورا رخ, پورا کانسنٹریشن, پورا فوکس کہاں لگو؟ اللہ کی مرضی کے تحت گزارنے کے لیے دو. ورنہ سوال ہے, آتی سوال کیا ہے, تیرا دین کیا ہے پوچھا جا رہا. اور مشرکوں کے زمرے میں ہرگز شامل نہ ہو, اور مشرکوں کے زمرے میں ہرگز نہ شامل ہو. اپنی مرضی کے تحت خواہشوں کے پیچھے مت جاؤ. اپنی مرضی کے تحت جو ہے نا اس کو معبود نہ بنا لو. اسلام, ایمان کا تعلق دل سے, دل میں اللہ کے سوا غیر کو معبود نہ بنا لو. انہیں حاجتیں پوری کرتا, انہیں حاجتیں پوری کرتا, یہ نہ بٹھا لو. مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. کب ہوں گے یہ مشرکوں میں سے؟ اللہ کی مرضی سے ہٹ جائیں گے تو مشرکوں میں آ جائیں. اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارو جو تم کو نہ نفع پہنچا سکے اور نہ نقصان. اللہ تعالیٰ کریں فائدہ نقصان دینے والا تو میں. تم جو پکار رہے ہیں ان کو نہ پکارو. ہم کیا پکار رہے ہیں؟ یہ مجھے نوکری میری حاجتیں پوری کرتی, فائدہ نقصان میرا باس کرتا, باس کو خوش رکھا تو انہیں فائدہ دیتا, خوش نہیں رکھا تو انہیں نقصان دیتا میرے کو. ماں باپ کو خوش رکھا تو انہیں پراپرٹیوں میں حصہ دیتے, بڑے بھائی کو خوش رکھا تو انہیں پراپرٹیوں میں, ان کے بزنس میں میرے کو لیتے. یہ جو بوتاں بیٹھا لیے تم ایسی چیزوں کو نہیں پکارو, کیونکہ وہ لوگ نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان. پھر اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ایسا کرو گے, اس کو پکارو گے اللہ کے سوا, اپنی مرضی استعمال کرو گے. دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی. اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر, اللہ کی مرضی کیا ہے؟ مجھے ہی پکارو, میرے سوا کسی کو نہ پکارو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کو, نوکری کو, بینک بیلنس, پراپرٹی, اس کے پیچھے لگے ہوئے. ہم سمجھ رہے ہیں ہمارا فائدہ نقصان اس سے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس ظالم کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا. اللہ ہی حاجتیں پوری کرنے والا ہے, اللہ کے سوا کوئی حاجتیں پوری کرنے والا نہیں. سورہ روم آیت نمبر 31, 32, 33. اے ایمان والو, اسی اللہ کی طرف رجوع کیے رہو اور اسی سے ڈرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں سے نہ ہو. اللہ کیا فرمائے؟ ایمان والوں کو بول رہے ہیں کہ اللہ کی طرف ہی رجوع رہو, پورا فوکس, پورا کانسنٹریشن اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع رہو, اور اسی سے ڈرتے رہو, اور اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرتے رہو, اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. ایمان والوں کو بول رہے ہیں مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ, مطلب ایمان لانے کے بعد پھر مشرکوں میں سے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ ایمان آنے کے بعد بھی تم شرک کر سکتے. ایمان آنے کے بعد ایمان پہ قائم رہو,
اسلام ایمان احسان پہ عمل کرو، تقوی اختیار کرو، اس پہ ٹک جاؤ، ایمان کے ساتھ آؤ خبر میں، قلب کو بے ایمانی سے نہ بھرو، ایمان کو ہی قلب میں رکھو، نہیں تو تم مشرکوں میں سے ہو جائیں گے۔ انہیں حاجت پوری کرا، ایمان رکھنے کے بعد بھی شیطان کے وسوسوں میں آ جا رہے ہیں، اس کو حاجت پوری، اس کو حاجت روا مان لے رہے ہیں، اس کو حاجت روا مان لے رہے ہیں، اپنے آپ کو حاجت روا مان رہے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو حاجت روا مان لے رہے ہیں، دوست کو حاجت روا مان لے رہے ہیں، گاڑی کو حاجت روا مان لے رہے ہیں، پراپرٹی کو حاجت روا مان لے رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ہم مشرکوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے ہمیں ایمان والوں کے ساتھ اٹھائے۔ اور آگے کیا ہے؟ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور بہت سے گروہ ہو گئے، ہر ایک گروہ اس سے خوش ہے جو اس کے پاس۔ اللہ تعالیٰ فرمائے جنہوں نے اپنے دین بنا لی، دین اللہ کی مرضی تھی، اپنی اپنی مرضی بنا لی، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بہت سے گروہ ہو گئے، ہر ایک گروہ اس سے خوش ہے، جو اپنی اپنی مرضی بنا لیا، انہیں اپنے آپ سے خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، لوگوں کو کچھ تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتے، کچھ بھی تکلیف ہوئی تو کس کو پکارتے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارتے، وہ اللہ تعالیٰ، اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پھر جب وہ ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارتے، کچھ مصیبت آئی، اللہ تعالیٰ کو پکارتے، رحمت کا مزہ اللہ تعالیٰ چکھاتے، یعنی اس کی پرابلم کو سالو کر دیتے، تو ان میں سے ایک فریق اپنے پروردگار سے شرک کرنے لگتا۔ اللہ تعالیٰ کو پکارتا، کوئی بندہ پریشانی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کو پکارتا، اللہ تعالیٰ اس کو رحمت کا مزہ چکھاتے، یعنی اس کی پرابلم کو سالو کر دیتے۔ جب اس کی پرابلم کو سالو کر دیتے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو شریک کرنے لگتے ہیں مجھ سے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ پریشانی، ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوئے، اللہ تعالیٰ پرابلم سالو کر دی، اب ہم کیا بول رہے ہیں؟ میں اگر یہ کام نہیں کرتا تھا تو میرا وہ کام ہی نہیں ہوتا تھا، اب معبود بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے مشرکوں میں سے، یہ دل میں یہ شرک لے کے خبر میں جائیں گے تو خبر آخرت کی تمام منزلوں میں ناکامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ایمان لا کے بھی ایمان پہ قائم رہو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو ایمان کیسا لانا؟ علم حاصل کرنا، ایمان لانے کے لیے علم حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ تو کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب معراج کی رات میں نے دیکھا کہ میں نے محتاجوں اور فقیروں کی کثرت دیکھی دوزخ میں۔ کس کے لیے محتاج تھے؟ وہ علمی طور پہ محتاج تھے، علمی طور پہ فقیر تھے، مطلب علم نہیں رہتا، کچھ بھی علم نہیں تھا، فقیر تھے، کچھ علم نہیں تھا۔ تو علم امپورٹنٹ ہے، علم اہم ہے، علم ہوگا تو ہی ہم خبر میں سوالات کے جوابات دے سکیں گے، علم ہوگا تو عمل کر سکیں گے، علم ہوگا تو عمل کی درستگی ہوگی، علم ہوگا تو ایمان حاصل کریں گے، علم ہوگا تو عمل ایمان کے ساتھ کر سکیں گے۔ علم اتنا امپورٹنٹ ہے۔ اور کون سا علم ہے؟ جو اللہ والوں نے ہمیں بتایا وہ علم ہے۔ اللہ والوں کو کہاں سے ملا؟ خود کا نہیں ہوگا، وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں، تو اتنا اہم ہے۔ اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک فقی 1000 عابدوں سے زیادہ شیطان پر سخت اور بھاری ہے۔ ایک فقی کیا ہے؟ دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا، دین کی فہم رکھنے والا۔ ایک فقی مطلب ایک فقی جو اسلام کا علم، ایمان کا علم، احسان کا علم، تقوی حاصل کر لیتا ہے، توحید حاصل کر لیتا ہے، شیطان کو اس کو بہکانا اتنا مشکل ہے، آسان کتنا ہے؟ 1000 عابدوں کو، عبادت کرنے والوں، یعنی یہ ایک فقی 1000 عابدوں سے زیادہ شیطان پہ سخت اور بھاری ہے۔ شیطان پر اتنا سخت ہے یہ، کیوں؟ دین کی سمجھ بوجھ رہنے سے، دین کی انڈرسٹینڈنگ، دین یہ اللہ کے بندے کو کرسٹل کلیئر رہتا، صاف رہتا ہے، آئینے کی طرح، پانی کی طرح صاف ایک دم، دین کی سمجھ بوجھ رہتی ہے۔ تو کیوں؟ تو ایسے بندے کو علم کی سمجھ بوجھ رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ شیطان کی پہچان دے دی۔ ایک فقی 1000 عابد ہمیشہ عبادت کرنے والے، 1000 عابدوں سے زیادہ شیطان پر سخت اور بھاری ہے۔ اب ہم سمجھ نہیں، دین کرے تو دین نہیں کرے تو ہم نقصان میں نہیں آتے، سمجھ ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں، بلکہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مچھلی اگر پانی سے دشمنی کرے تو نقصان کس کا ہے؟ مچھلی کا ہی ہے نا۔ مریض ہے، مریض ڈاکٹر سے دشمنی کرا، کس کا نقصان ہے؟ مریض کا ہی ہے۔ شاگرد ہے، استاد سے دشمنی کرا، استاد جیسا بولا ویسا نہیں کرا تو نقصان کس کا ہے؟ شاگرد کا ہی ہے۔ مریض کا نقصان کب ہے؟ ڈاکٹر سے دشمنی کرا تو ہے۔ دھوپ سے دشمنی کرا تو کس کا نقصان ہے؟ دھوبی کا نقصان ہے۔ کپڑے سکھتے نہیں سکھتے، دین سے دشمنی جو بندہ کرا نقصان دین اس کا ہی ہے۔ دین سے ہم دشمنی کریں تو نقصان ہمارا ہی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں دین کو چھوڑ کے ہر چیز کر لیے تو ہم کیا کامیاب ہو گئے، سمجھ رہے؟ پکڑ ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ امانت پہاڑ، زمین، آسمان یہ نہیں لیے، انسان کے علاوہ ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ دی امانت، نہیں لیے وہ لوگ، ہم لیے تو ہمیں پوچھو گی۔ انسان لیا تو انسان کو زیادہ پوچھو رہی، بتا تیرا دین کیا ہے، میری امانت کو لایا نہیں لایا، میری امانت کو صحیح استعمال کرا نہیں کرا، بتا تیرا دین کیا ہے پوچھ رہے۔ اب جو اللہ کے دین کے تحت، اللہ کی مرضی کے تحت زندگی گزارے گا تو ہی جواب دے سکے گا۔
تو ہمیں چاہیے کہ دین حاصل کرے، دین کی سمجھ بوجھ والوں سے حاصل کرے، اولیاء اللہ سے رابطہ کرے، اولیاء اللہ سے کنیکشن پیدا کرے. اولیاء اللہ سے ہی دین کی فہم ملتی. ہم جو بنا لیے اپنا دین ہے یہ اولیاء اللہ سے ہی فہم ملنی ہے. اور اتنا اہم ہے. حدیث جبریل سے کیا پتا چلا؟ جو ہم آج امپورٹنٹ چیز سیکھی حدیث جبریل کیا ہے؟ 3 چیزوں کا مجموعہ دین ہے: اسلام، ایمان، احسان. اسلام کا تعلق جسم سے، ایمان کا تعلق قلب سے ہے، احسان کا تعلق روح سے. جسم سے بھی عبادت ہونا، قلب سے بھی عبادت ہونا، روح سے بھی عبادت ہونا. یہ کیسا کرے گا بندہ؟ پریکٹس کرے گا، علم حاصل کرے گا تو ہی کرے گا. مجھے آپ کو سب کو پریکٹس کرنا ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہے، دین کی سمجھ بوجھ والوں سے رابطہ پیدا کرنا کہ اس سے کیسا اپنی زندگی میں لائے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد وبارک وسلم. یا کہ اللہ کو جو کچھ بھی بولا گیا ہے اسے بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما، سننے والوں کی عمل میں توفیق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، الحمد للہ رب العالمین.